نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی تو تین دینداری سب سے پہلے دیکھ، مال بعد میں، جمال بعد میں، حسب نسب بعد میں، پہلے دینداری دیکھ۔ اگر تو دینداری دیکھے گا رشتے میں اور اس دینداری کی وجہ سے رشتے کا انتخاب کرے گا تو سرکار نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، دین کے معاملے کو اختیار کر تو کامیاب بھی ہو جائے گا اور تیرے زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری دیکھو۔ اب یہ دینداری کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے۔ تو حاضرین کرام، دینداری کس کو کہتے ہیں؟ دینداری کا معنی کیا ہے؟ میں دو واقعے آپ کو بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دینداری کس کو کہتے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت نوح بن مریم۔ یہ مرو ایک شہر ہے، تو وہاں کے قاضی گزرے ہیں۔ دوسرے ممالک کا، ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے، تو وہاں کے قاضی صاحب تھے حضرت نوح بن مریم۔ یہ قریب 800 سال پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک کتاب ہے بڑی مشہور اور بہت سارے اس میں عبادات وغیرہ کے متعلق، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا، المستطرف فی کل فن مستظرف، بڑی عالیشان بہترین کتاب ہے جو قریب 600 سال پہلے لکھی گئی کتاب۔ اس میں بہت ساری تفصیلات اور واقعات اور انوکھی باتیں لکھی ہوئی۔ ان میں سے ایک انوکھی بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ مرو اس شہر کے قاضی حضرت نوح بن مریم، انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہا۔ تو نکاح کرنے کے لیے جیسے ہم رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کون سا رشتہ بہتر ہے، کس سے نکاح کروں، تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا۔ یہ قاضی صاحب کے جو پڑوسی تھا وہ مجوسی تھا، آتش پرست، مسلمان نہیں تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ تو قاضی صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ میں اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیسا رشتہ دیکھوں، تو مجوسی نے کہا کہ حضرت سارا جہاں آپ سے مشورے کرتا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھو تم میرے پڑوسی ہو، میری حالت جانتے ہو، میری مالی کیفیت جانتے ہو، میری طبیعت جانتے ہو، میری لڑکی تمہارے سامنے بڑی ہوئی ہے، اس کی طبیعت بھی جانتے ہو، تو اس کے حساب سے تم مشورہ دو۔ سارے لوگ میرے حالت کو نہیں جانتے، اس لیے میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں، اور تم سمجھدار بھی ہو۔ تو پتہ چلا کہ سمجھداری غیروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ سمجھداری دوسروں سے زیادہ مسلمانوں میں رہتی ہے، لیکن ہم کو استعمال کرنا نہیں آتا۔ ہم سمجھداری سے کوئی فیصلہ نہیں لیتے، جو سامنے نظر آتا ہے فوراً اس سے ریاکشن قبول کر لیتے ہیں، اس کا فوراً اس پہ غور نہیں کرتے، جو اچھا دکھا، جو چمکا وہ اچھا، یہ سمجھتے ہیں۔ عقل استعمال کرنی چاہیے، اللہ نے عقل ہر ایک کو دی ہے ماشاءاللہ۔ فوراً فیصلہ نہیں لینا چاہیے، اس کے آگے پیچھے کے معاملات کیا ہوتے ہیں وہ غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ نے ان سے پوچھا، مشورہ مجوسی سے لیا، تو مجوسی نے کیا پیاری بات کہی، یہ آپ غور کیجیے۔ تو مجوسی نے کہا کہ قاضی صاحب، ایک ہمارا رئیس گزرا ہے، ایران کا کسرا بادشاہ، کسرا ایران۔ ایران کا بادشاہ جب رشتے کرتا تھا تو مال دیکھ کے کرتا تھا، اور روم کا بھی ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے قیصر، تو قیصر جب رشتے کرتا تھا تو خاندان اور نسب دیکھ کے کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ مجوسی کہتا ہے کہ آپ کے بھی رئیس گزرے ہیں، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجوسی کہتا ہے کہ وہ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ کرتے دین دیکھ کر کرتے تھے۔ تو قاضی صاحب آپ فیصلہ کریے، آپ ایران کے کسرا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، قیصر روم کے قیصر کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یا آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ اختیار کیجئے، وہ طریقے سامنے ہیں۔ تو حاضرین، اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کسرائے ایران کے طریقے پہ چل رہے ہیں، قیصر روم کے طریقے پہ چل رہے ہیں، کونین کے شہنشاہ رحمت للعالمین کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رشتے دیکھنے کے لیے ہمارے کو مال چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، ذاتی مکان چاہیے، عالیشان کاروبار چاہیے، وہ فلاں چاہیے، ایسا چاہیے، ٹھاٹ باٹ چاہیے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا تعلیم ہے؟ انجینئر ہے، رشتہ پکا۔ کینیڈا میں رہتا ہے، رشتہ پکا۔ کینیڈا میں جانے کے بعد ایک نسل کے بعد مسلمان نہیں رہتے، یہ نہیں معلوم، نہیں رہتے ہیں۔
آسٹریلیا دوسرے عیسائی ممالک میں جانے والے مسلمان، ان کی 1-2 نسلیں گزر گئی، آج ان کے بچے مسلمان نہیں ہیں۔ میں بات ایسی ہواؤں میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بچے جو اپنے دادا گئے تھے، ان کے دادا گئے تھے، وہ بچے آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری بہن ان کے بچے آج مسلمان نہیں ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں باہر دے دیے رشتہ تو بچی ہماری بہت زیادہ خوشحالی میں رہے گی، ایئر کنڈیشن میں رہے گی۔ قبر کو ایئر کنڈیشن بنانا چاہیے، گھر کو نہیں۔ تو فکر اس کی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کو فوقیت دیتے، اس لیے دینداری پر نکاح کیا جائے، اس بنیاد پر نکاح کیا جائے۔ حاضرین، اب دینداری ہوتی کیسے ہے؟ بہت تفصیلات ہیں، میں عرض کروں گا انشاءاللہ کسی موقع پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد والی زندگی خوشحال رکھنے کے لیے اور رشتے صحیح ڈھونڈنے کے لیے 100 سے زیادہ قانون دیے ہیں۔ 100 سے زیادہ قانون ہے۔ گلی میں ایک چھوٹی کولڈ ڈرنک یا پان شاپ بھی کوئی آدمی کھولتا ہے، ایک بورڈ لگاتا ہے ہمارے پاس یہ پانی، یہ پانی، یہ پانی، یہ پانی، ساری قسمیں لگا دیتا ہے، یہ ملے گا۔ مطلب ایک چھوٹے پان کے ڈبے میں اتنی قسمیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اصول ہم کو دیے نہ ہوں گے نکاح کرنے کے لیے؟ عبادت ہے، سنت ہے، کتنے اصول نہیں ہوں گے؟ ہم نے جاننے کی آج تک کوشش نہیں کی۔ ہم زمانے کو دیکھتے ہیں کیسا چلتے ہیں، چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے۔ حاضرین، ہوا جدھر کی ہوتی ہے وہ لوگ چلتے ہیں، وہ پتے اڑتے ہیں جو اپنے درخت سے تعلق نہیں رکھتے، جو مر جاتے ہیں وہ پتے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں۔ زندہ قوم اللہ کے نبی کا دامن تھامنے والی کبھی ہوا کے ساتھ نہیں چلتی، نبی کے حکم کے ساتھ چلتی ہے۔ تو ہم کو پیارے آقا کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ امام ایسے 100 قانون ہیں، 100 سے زیادہ قانون ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان پر ہم ایک کتاب لکھیں گے، دعا کیجئے جلدی ہو جائے، کہ قانون رشتے کیسے دیکھیں، نکاح کیسے کیا جائے اور نکاح کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے۔